السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس تجوید کے سبق نمبر 31 میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور 11ویں لمحہ کے تیسرے حصے کو آج بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا سبق وقف تابع ہے رسم الخط کے اوپر ہوگا، اور کچھ الفاظ ایسے بھی بیان کیے جائیں گے جو اس قاعدہ سے مستثنا ہوں گے۔ وقف تابع ہے رسم الخط کے، یعنی کلمہ جس طرح لکھا ہوا ہو وقف میں اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں لفظ آنا جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس میں جب ہم وقف کریں گے تو الف کے ساتھ کریں گے، اور وصل میں اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ وقف تابع ہے رسم الخط کے، کیونکہ رسم الخط میں اس کا الف لکھا ہوا ہے، وقف میں وہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اور الفاظ ہیں جو اسی لفظ آنا کے ساتھ ہی یعنی اسی قاعدہ کے ساتھ ہی مشترک ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اغنون، الرسول، السبیل، یہ تینوں سورۃ احزاب کے اندر ہیں۔ لیکن یہ سورۃ کہف کے اندر ہے۔ سلاسل اور قواریر پہلا، یہ دونوں سورہ دہر کے اندر ہیں۔ ان کا الف بھی وقف میں لفظ آنا کی طرح باقی رہے گا، وصل میں باقی نہیں رہے گا۔ یہاں ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ جمال القرآن کے متن میں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سلاسلہ کو بغیر الف کے پڑھنا بھی درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلاسلہ میں دو وجہ ہیں، یعنی الف کا اثبات بھی ہے، الف کا حذف بھی ہے۔ الف کا اثبات کیسے ہوگا؟ سلاسل، اور الف کے حذف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ سلاسل۔ اب اس میں یہ دو وجہ کیوں ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بعض قرآن میں یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور بعض قرآن میں الف کے بغیر لکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں دو وجہ ہیں۔ آگے ہم وہ الفاظ بیان کرتے ہیں جن میں الف لکھا ہوا تو ہے لیکن روایت حفظ میں پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس قاعدہ سے مستثنا ہیں، کیونکہ روایت حفظ میں یہ بغیر الف کے ہی پڑھے گئے ہیں، وصل میں بھی اور وقف میں بھی۔ اس لیے ہم بھی اس کو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں بغیر الف کے ہی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلٌ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلًا، قرات کے اندر قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے آپ اسی کے کفیل بن جاؤ، اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض دوسری روایات میں اس کا الف پڑھا بھی جاتا ہے لیکن روایت حفظ میں نہیں پڑھا جاتا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، ان الفاظ کو ہم بیان کرتے ہیں۔ او یعفو، یہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ ان تبوء سورۃ مائدہ میں ہے۔ لن ندعو سورۃ کہف میں ہے۔ لیربو سورۃ روم میں ہے۔ لیبلو نبلو سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ سمودہ 4 جگہ پہ پایا گیا ہے، سورۃ ہود، سورۃ فرقان، سورۃ عنکبوت اور سورۃ نجم میں، اور لتتلو یہ سورۃ رعد میں پایا گیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا الف نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وقف بالروم اور وقف بالاشمام یہ حرکت عارضی میں اور تائے مدورہ میں ہوں گے؟ چاہے وقف بالروم ہوگا یا وقف بالاشمام ہوگا، یہ نہ تو تائے مدورہ میں ہوگا اور نہ ہی حرکت عارضی میں ہوگا، چاہے جائے کہ تائے مدورہ میں کسرہ اور ضمہ ہی کیوں نہ ہو۔ آگے پھر ایک بات اور آپ سمجھ لیں، ایک سوال اور بھی بن سکتا ہے کہ اگر حرف مد اور حرف لین کے بعد موقوف علیہ پر وقف بالاسکان یا اشمام کیا جائے گا تو مد کی کتنی وجوہ بنے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حرف مد یا حرف لین کے بعد موقوف علیہ پر وقف بالاسکان یا اشمام کیا جائے گا تو مد کی 3 وجہ بنے گی: طول، توسط اور قصر۔ اور اگر حرف مد اور حرف لین کے بعد موقوف علیہ پر وقف بالروم کیا جائے گا تو پھر مد کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی: قصر۔
तूल और तवस्सुत जायज नहीं होगा। क्यों कि वक्फ बिल रोम में मौकूफ अलैह पूरी तरह साकिन नहीं होता, इसलिए इसमें हरकत का तीसरा हिस्सा ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए इसमें तूल और तवस्सुत जायज नहीं होगा। आगे एक और सवाल है, अगर मौकूफ अलैह हमजा हो और इस पर वक्फ बिल इस्कान या इशमाम किया जाए तो फिर मद की कितनी वजह बनेगी? अगर हर्फ मद या हर्फ लीन के बाद मौकूफ अलैह हमजा हो तो वक्फ बिल इस्कान या इशमाम की सूरत में मद की दो वजह होगी, तूल और तवस्सुत। और अगर वक्फ बिल रोम किया जाएगा तो फिर तवस्सुत होगा, तूल और कासर जायज नहीं होगा। यहाँ पहुँचकर हमारा 13वां लम्हा भी इख्तिताम को पहुँचता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम इंशाअल्लाह नए सबक के साथ, नए लम्हे के साथ और आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।